ناظرین، ملک کے ممتاز پولیٹیکل اکانومسٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم کچھ چیزوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے لگتا ہے اٹ از اے میٹر آف کورس، مگر یہ ابھی شوگر کا کرائسس آیا یا بحران آیا، لفظ شوگر مافیا کہاں سے آیا، کارٹلز کہاں سے آئے؟ اس سے پہلے ہم نے گندم دیکھا، آڈٹ رپورٹ آئی، اس میں کہا گیا بدنیتی پر مبنی تھا فیصلہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیا گیا تھا۔ پہلے تو یہ ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ ایفیشنسی ہوگی، کمپٹیشن ہوگا، قیمتیں نیچے آئیں گی۔ چینی 200 روپے کی ہو گئی ہے اور اب امپورٹ کی جا رہی ہے، پہلے ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے۔ واٹ از دس اینڈ وائی دے آر انٹچیبل؟ ڈاکٹر صاحب جی شکریہ قائد صاحب۔ دیکھیے، جو شوگر بیرنز ہیں کنٹری کے، یہ تو اب ڈرگ بیرنز سے بھی زیادہ پاپولر اور زیادہ جو ہے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب سٹاک ٹیکنگ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب سرپلس ہے اور اگلے سیزن سے پہلے، یہ کرشنگ سیزن سے پہلے ہمیں اس سٹاک کو تو کہیں نہ کہیں ڈسپوز آف کرنا ہے۔ پھر ایک جھوٹی رپورٹس بنائی جاتی ہیں، وہ پیش کی جاتی ہیں اور میٹنگ میں اور اجازت دے دی جاتی ہے۔ پھر سڈنلی ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ یہ تو بہت غلط فگر دے دی تھی، اب تو ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ تو بہت پرانا اب طریقہ واردات ہو چکا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دراصل کنٹری کے اندر جو ہمارے لا میکرز ہیں، وہ ان کا لا بریکرز کے ساتھ، خود بھی بخیر وہ لا بریکر ہی ہیں، ان کا ایک انہولی الائنس ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس کے اندر جو لا امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ شامدی لوگ ہیں۔ آج کل بیوروکریسی میں تو سب من مرضی کے لوگ لگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یوں عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو بھی صحیح طریقے سے میسر اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے افغانستان آٹا اور چینی اور اس کے لیے پاکستان پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ان کے پاس ڈالرز ہیں، وہ آتے ہیں اور ڈالرز میں ہمارا جہاں سے مال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جھوٹی رپورٹس بناتا کون ہے؟ یہ کون بناتا ہے؟ کیونکہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ تو سیاستدانوں کے انڈر کام کرتی ہے، وزراء کے انڈر کام کرتی ہے، وزیر خزانہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، ای سی سی ہوتی ہے، اس میں کئی وزراء بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے یا وہ بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کے دیکھیں اس الائنس کے بغیر تو، انہولی الائنس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب ملی بھگت ہوتی ہے اور صرف ایک دکھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس اسٹاک ٹیکنگ کی گئی، بہت اس کی اعداد و شمار میں ہم گئے اور اب ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ ہمیں باہر بھیجنی چاہیے، اور اس میں اگر 400-500 آپ نے ملین کی ایکسپورٹ کر بھی دی تو اس کے مقابلے میں اب آپ کو 3 بلین کا شارٹ فال جو ہے وہ زر مبادلہ بھی آپ کا جائے گا، اور جو ہماری چینی کی کوالٹی ہے وہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگوں کو جو ہے وہ اچھی معیار کی چیز بھی نہیں ملے گی، مہنگی بھی ملے گی، اور چند ہاتھوں میں اس کا پروفٹ جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن سر 2024 میں اس کی اجازت دی گئی۔ 2024 میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، آج بھی ہیں، اور وزیر خزانہ بھی یہی تھے اس وقت، جو ای سی سی بھی یہی تھی۔ تو پھر اجازت کس نے دی؟ کیا ہم سمجھے کہ وزیر اعظم نے اجازت دی؟ وزیر اعظم کو گمراہ کیا گیا؟ وزیر اعظم ساتھ ملے ہوئے تھے، وزیر خزانہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے؟ تو پھر یہ اجازت اس وقت 50,000 میٹرک ٹن کی دی گئی، پھر 1 لاکھ ٹن کی دی گئی، پھر 7 لاکھ ٹن کی دی گئی، 7,57,000 میٹرک ٹن کی اجازت دے دی گئی سر اس وقت برآمد کرنے کی۔ تو پھر کون کون ملا ہوا تھا اس میں؟ ظاہر ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں تو سب لوگ بھی اس میں پارٹی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بھی آدمی اس میں جو ہے شامل نہ ہو اور یہ ایسا ہو جائے۔ یہ فگرز تو اویلیبل ہوتی ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ ٹریس اینڈ ٹریک جب سے FBR نے لگایا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہم ان کی ہر وقت اسٹاک پوزیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جہاں جہاں وہ سپلائی ہوتی ہے وہ بھی ہماری نظر میں ہوتی ہے۔ مگر اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو بالکل ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بہت بڑی جو شوگر کی ڈیمانڈ ہے، وہ ظاہر ہے اب افغانستان میں تو کوئی شوگر فیکٹری نہیں ہے، مگر ان کے لوگوں کے پاس ڈالر ہے، وہ یہاں آتے ہیں، گھی بھی لے کر جاتے ہیں، وہ یہاں سے آٹا بھی لے کے جاتے ہیں، شوگر بھی لے کر جاتے ہیں، اور وہ ہم اگر طریقے سے بھی ان کو بیچیں اور ایکسپورٹ کریں تو ہمیں بہت پیسہ مل سکتا ہے، مگر ہم جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے، اور پھر آپ قیمتیں دیکھ لیجیے 200 روپے تک پہنچ گئی، اور عام بندے کے لیے کتنی مشکل پیش ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو سٹا بھی لگتا ہے۔ سٹا جو ہے وہ سنا ہے کہ سٹا جو لگ چکا ہے 3 ماہ کا، آگے جو 3 ماہ آنے والے ہیں جس میں اگست ہے، ستمبر ہے، اکتوبر ہے۔ اکتوبر کے لیے جو ہے، اگست کے لیے 200 روپے
پر केजी होल सेल में सट्टा लगा है, जो कि 215 में या 210 में बिकेगी जो परचून में है। सितंबर में जो है वो 210 पे सट्टा लगा है और अक्टूबर में 215 पे लगा है, जो 250 रुपये फी किलोग्राम पर जाएगी। ये सट्टे में कौन मुलव्वस होता है? ज़ाहिर है ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और आगे अगर आप शुगर वालों की एसोसिएशन देखें तो ये पूरा एक माफिया लाइक ऑपरेशन होता है। ये लोग खुद ही होर्डिंग करते हैं, खुद ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और खुद ही कीमतों को ऊपर नीचे लेकर जा रहे होते हैं। तो देखा जाए तो ये बड़े अरसे से, जैसे मैं कर रहा था कि अब हमारे यहाँ पहले तो ड्रग बैरन्स की टर्म शुरू हुई थी, मगर अब शुगर बैरन्स जो हैं वो बहुत ही खौफनाक हद तक रियासत की मशीनरी के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, और वो खुद सियासतदान भी हैं, वो खुद लॉ मेकर्स भी हैं, खुद लॉ ब्रेकर्स भी हैं, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम सार्फिन का ही होता है। वैसे भी ये कोई ऐसी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ें भी मैं आपसे, ये ज़ाहिर है अब सोलर के बारे में भी ये कह रहे हैं जी कि जो 30-40 ख़ानदान बताए जाते हैं ये जो बिजली वाले हैं, अब वो नेट मीटरिंग वापस करवा रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं, तन की और मन की सर की बाजी लगा देती है हमारी रियासत उनके प्रॉफिट्स को बचाने के लिए। तो ये कनाइमस क्या है? देखिए, जैसे मैं कर रहा था कि जब रियासत के ऊपर बिजनेसमैन लोग जो है वो काबज हो जाते हैं और उन्हें हुकूमत मिल जाती है, तो ये तो बहुत पहले प्लाटो ने कहा था कि जो रियासत की तबाही का आगाज़ वक्त शुरू होता है जब वो बिजनेसमैन जो लालची हों वो रियासत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब इस वक्त सियासी कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर इन लोगों के हाथ में होता है और वो भी हर तरह की चीज़ें करते हैं। और आप देखिए कि दूसरी तरफ वो बेजा टैक्सेस भी लोगों पे लगाए जा रहे हैं, मगर आप देखेंगे शुगर का सारा टैक्स पास ऑन आम लोगों पे होता है, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जाती हैं। इसी तरह आप जिस भी कमोडिटी को उठाएंगे, मेन कमोडिटी पे सब पे कब्जा इन्हीं लोगों का है, और उसमें बेचारे ना किसान को कुछ मिलता है और ना सार्फिन को सही कीमत मिलती है, ना वो सही मार्केट्स बनाना चाहते हैं ताकि होर्डिंग की पावर भी उनके पास रहे, बेचने की पावर भी उनके पास रहे, और वो जब चाहें कीमतों के उतराव चढ़ाव से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं हवाले से मैं एक सियासी लीडर से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो मैंने कहा यार ये किस तरह, पुराना दौर था, मैं कहा यार ये किस तरह आज़म करेंगे। वो कहते नहीं इस मुल्क में कुछ नहीं होता। नो, ये तासुर पुख्ता हो गया है कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, और कोई लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उन्हें चेक करें। इज़ दैट राइट? ये बिल्कुल सही। आपने देखा कि एक ज़माने में कंपटीशन कमीशन ने जब कार्टल्स के खिलाफ जुर्माने किए और रिपोर्ट्स आई तो सबको हटा दिया गया, बहुत अरसा उस अदारे को बिल्कुल बेबस करके रख दिया गया, उसके अंदर कोई मेंबर लीगल ही नहीं था, कोई उनका ट्रिब्यूनल नहीं चल पा रहा था, और सब आपने देखा कोर्ट्स ने भी स्टे दे दी उसके अगेंस्ट। अब इतने सालों से तो उनके फैसले नहीं हुए आज तक, कोई ना कोई टेक्निकल बहाना बनाकर कुछ ना कुछ कानूनी मुशगाफिया। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो पहले हौसला अफजाई करती रही सोलर नेट मीटरिंग की, अब जो है वो ग्रास मीटरिंग पर आ रही है। इससे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सोलर जो है वो खत्म हो जाएगा, सोलर की हौसला शिकनी होगी और वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, और बिजली फिर दोबारा जो है उसी तरह महंगे दामों लोगों को लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं आज ही देख रहा था कि चाइना ने समंदर के अंदर इतनी वसी पैमाने के ऊपर उन्होंने जो है वो हवापन बिजली की इतना ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा बनाया है जो बिल्कुल क्लीन एनर्जी के लिए, दुनिया फिर क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है सारा कुछ, और हम थोड़ा बहुत जो क्लीन एनर्जी के लिए लोगों ने अपनी एफर्ट से लगाया भी था उसको भी डिनाई कर रहे हैं और लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। और उसी तरह फॉसिल फ्यूल्स पे एक तरफ तो आपने अभी देखा कि 2.5 रुपये उन्होंने हम के ऊपर क्लाइमेट के नाम के ऊपर चार्ज लगा दिया है पेट्रोलियम के साथ, और साथ ही ये हरकतें की जा रही हैं कि फॉसिल फ्यूल को दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है और क्लीन एनर्जी को डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये जाहिर है सर, जब ऐसी पॉलिसीज होंगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ती है और लोग फिर जो हैं वो इलीगल तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं, मुल्क छोड़ते हैं, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और ये इतना बड़ा काला धंधा है कि ये मंशियात के बाद दूसरा बड़ा काला धंधा है जो कि मुल्क में हो रहा है, पूरी दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके जो रेशो है वो ज्यादा है। और ये कहा जाता है कि सालाना 82 अरब रुपए तक इससे जो है वो काला धन कमाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो पॉलिसीज हुकूमत की हैं वो इस तरफ ले जा रही हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जानिब, दूसरी जानिब हुकूमत कहती है इसको नहीं होना चाहिए, इसको खात्मा होना चाहिए, तो फिर ये कैसे होगा सर? देखिए, जो इसका रूट कॉज है उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं है कि हम
اتنا بڑا ہمارا یوتھ پلس ہے تو اس کے لیے ہم روزگار ہی پیدا نہیں کر رہے ہیں. انڈسٹریاں جو تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا بجائے بڑھنے کے بند ہو رہی ہیں. ابھی پرسوں ہی فیصلہ آباد میں پوسٹ بجٹ سیمینار میں تقریر کر رہا تھا. سب لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں بڑے بڑے یونٹس بند ہو گئے ہیں اور بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ڈگریاں لے کر بھی لوگوں کو جاب نہیں ملتی. اب اگر یہ حالت ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور آپ کی بہت گہری تحقیق تھی، آپ کی بڑی تحقیق تھی، آپ نے اس ملک میں اندازہ لگایا تھا ڈرگز کے ذریعے، آپ کی بک بھی تھی اور اخباروں میں بھی آئے آپ کے آرٹیکل. یہ کتنی بڑی معیشت ہے جو جڑی ہوئی ہے اس سارے کالے دھندے سے، اور ہماری جی ڈی پی اور اس کی ریشو کیا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ تو ہر سال بڑھتے بڑھتے اب اتنی بڑھ چکی ہے. جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو میں نے تھوڑا سا 9/11 سے پہلے لکھی تھی اور بتایا تھا کہ آرگنائز کرائم میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے بڑھنے کی طرح اس طرح زیادہ ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو انفارمل اکانومی جو ہے جس میں چلیے وہ تو زیادہ ایلیگل نہ ہو، اس میں ٹیکس شاید ادا نہ ہوا، مگر جو ہماری یہ کرمنل قسم کی اور آرگنائز کرائم سے جو پروفٹ جنم لے رہے ہیں یہ تو اتنے بڑے ہیں کہ ابھی میں حالیہ ہی جو رپورٹ آئی تھی یو ایس اسٹریٹجی، آپ کو پتہ ہے اینٹی نارکوٹک اسٹریٹجی رپورٹ ہر سال مارچ میں شائع ہوتی ہے، اس میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانیوں کا شیئر اب انہوں نے $5 بلین نکالا ہے. اب $5-6 بلین تو اینول وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھندے سے بنا رہے ہیں. اب یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. ہم تو آئی ایم ایف سے $1 بلین کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے پاس اتنا ہیوج. لیکن سر یہ منشیات کے دھندے کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ فگر رکھتا ہوں جو کہ انسانی سمگلنگ کے دھندے کی ہیں کہ ایک سال میں 2,23,000 افراد کو سمندر پار کرایا گیا. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے اور اس دھندے میں $7 ارب جو ہے وہ کمایا جاتا ہے اور 2023 میں 8,000 لوگ اس میں مارے گئے. پاکستانی جو ہیں وہ بھی 300 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے اور اس وقت دنیا میں 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس دھندے میں اور اس طرح جو ہے وہ جو مہاجرین ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اور ہر سال 20,000 کے قریب جو لوگ پاکستان سے یورپ جاتے ہیں. اس پر پاکستان پر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہے اور کتنا منفی امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کا؟ یہ بہت زیادہ. دیکھیے ایک طرف تو ہم اپنے نوجوانوں کو کھو رہے ہیں، دوسری طرف یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو 50-60 لاکھ روپے دے کر اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو اس کے آپ کو پتہ ہے چانسز تو 1% سے بھی کم ہوتے ہیں. تو وہ تو زندگی کی بازی شروع میں بھیجتے ہوئے ہار گیا ہوتا ہے، مگر اتنی بڑی رقم جو لوگ خرچ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پیسے کی کمی ہے نہ ہمارے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.